بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنا کام انتہائی شوق اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت نہم کے لیے ہم نے کل حصہ احادیث میں سے حدیث نمبر 3 پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 3 کے اندر عزیز طلباء آپ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو بہترین شخص فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اس ہفتے سے آپ کے ٹیسٹوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامیات کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کا آپ کو سلیبس بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس سلیبس میں سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ عزیز طلباء، اب ہم آگے اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں، اور آج ہم حصہ احادیث میں سے ہی حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 4 پڑھنے کے لیے آپ کو کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 4، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ عزیز طلباء، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت سے کیا مراد ہے؟ عافیت سے مراد تندرستی اور سلامتی ہے، یعنی جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی سلامتی اور صحت عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو ہم نکات پڑھیں گے، عزیز طلباء یہ آپ نکات دیکھ لیں، ان کی وضاحت ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو عافیت کا مفہوم۔ عزیز طلباء، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عافیت کا مفہوم کیا ہے، کہ اس سے سلامتی اور صحت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی صحت عطا فرماتے ہیں اس شخص کو جو درود پاک کا اہتمام کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، یعنی تمام انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ان احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں عطا کر سکتے، لیکن ان احسانات کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے محبت اور چاہت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا، اور اپنی زندگی میں سے بہترین اسوہ حسنہ پیش کیا کہ جو شخص اس اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ رب الجلال اس کو عزتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ رب الجلال اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کریں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی درود پاک کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے جو اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب الجلال کا درود بھیجنا اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا درود۔ اور فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو یہ کام آپ بھی کیا کرو، اس لیے کہ یہ بہت بلند کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ پھر درود شریف کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے، دعا کے ساتھ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دوسرے نمبر پر ہے درود شریف کے فضائل۔ درود شریف کے فضائل، عزیز طلباء درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں اور اس پر مختلف احادیث آئی ہیں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے یہ بھی درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ تم درود شریف پڑھنے میں کمی کرو یا زیادتی کرو۔ آپ فرشتوں کی دعائیں زیادہ دیر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑی دیر حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، یعنی رحمت نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کریں گے اور 10 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اور 10 برائیاں اللہ اس کی مٹا دیں گے۔ یہ تو ہیں درود پاک کے فضائل۔ پھر اس کے بعد دعا کے ساتھ درود کی اہمیت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تک دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف کا اہتمام نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ اگر وہ دعا کرنے والا درود پڑھ لیتا ہے تو دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے، اگر درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو تمام درودوں میں سے سب سے افضل ترین یہ درود ہے اور سب سے مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کم از کم اس درود کا اہتمام تو کر ہی لینا چاہیے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود نہ پڑھنے کی وعید، اس پر 2 احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین فرمائی تو وہ بددعا کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی تھے کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا آمین۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بخیل ہے، یعنی کنجوس ہے۔ تو اس لیے درود پاک کا بھرپور اہتمام ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد ہے
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید آئی ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج آپ کا کام، آپ کی ڈائری یہ ہے جو آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے، اور تشریح کے اندر جو آپ کو نکات بتلائے گئے ہیں ان نکات کے ساتھ جب آپ ٹیسٹ دیں گے، تشریح کرنی ہوگی، تو آپ ان نکات کے ساتھ یعنی ایک نقطہ لکھیں گے، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ اس طرح سے اگر آپ تشریح کریں گے تو آپ کی تشریح بہت اچھی شمار کی جائے گی اور اس پر آپ کو بہترین نمبرات ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔